الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جھوٹ کا کسی بھی انداز سے ہو، اس کے کیا نقصانات ہیں اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ عنوان ہے. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی پوری کی پوری عمارت سچائی پر ہے، سچائی پر قائم ہے. اللہ کے نبی سچے ہیں، آپ کے ارشادات سچے ہیں، قرآن پاک سچا ہے. اسلام پورا کا پورا سچا مذہب ہے، جھوٹ کا شیبہ بھی نہیں. اور جہاں جھوٹ کا شیبہ آئے گا وہاں وہ عمارت اسلام کی ختم ہو جائے گی.
جھوٹ ایسا برا عمل ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں، کسی بھی قوم میں اس کو سراہا نہیں جاتا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی قوم وہ جھوٹ کو صحیح نہیں سمجھتے، جھوٹ کو جائز نہیں سمجھتے۔ معاشرتی خرابیوں میں جھوٹ بہت بڑی خرابی ہے، لیکن اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہر طبقے میں کسی نہ کسی حد تک یہ پایا جا رہا ہے، اور یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں، پھر بڑے میں بھی بہت بڑے گناہوں، یعنی شرک کے ساتھ جس گناہ کو برابر کا جرم قرار دیا گیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق انسان، یعنی منافق کہتے ہیں جو زبان سے تو اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن دل میں جھوٹا سمجھے اسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتلا، اور اس میں ایک نشانی آپ نے یہ بھی بتلائی کہ منافق آدمی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات میں سچائی نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ بھی نشانی بتلائی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ جھوٹ رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے، اس سے رزق میں قلت آتی ہے، فقر آتا ہے، غربت آتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم رزق کمانے کے لیے بات کرتے ہیں اور اسی میں جھوٹ بول لیتے ہیں، عزت کمانے کے لیے بات کرتے ہیں اسی میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اتنا جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے یا بڑھ چکا کہ اب جھوٹ کی دل میں جو ایک نفرت ہوتی ہے وہ نہیں رہی۔ یعنی اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ بھئی کوئی کتے کا گوشت کھا سکتا ہے، کوئی خنزیر کا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے یہ برا ہے ایسے ہی جھوٹ بولنا بھی برا ہے، اور بعض لوگ ہنسی مذاق میں دوسروں کو تفریح کرانے کے لیے، ہنسانے کے لیے، یا مجلس گرمانے کے لیے جھوٹ بولتے اور سمجھتے ہیں کہ اصل جھوٹ تو وہ ہے جو باقاعدہ سے، اہتمام سے، پلاننگ کے ساتھ بولا جائے۔ یہ تو
ایسی تفریح کے طور پر ہے، نہیں میرے عزیزو۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے بولتا ہے بولتا ہے، وہ اس عادت کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے نامہ اعمال میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دفعہ بات ہوئی تو کچھ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن آدمی بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی مومن بزدل ہو، ڈرپوک ہو، یہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات۔ پھر کہا یا رسول اللہ، مومن آدمی کنجوس ہوتا ہے کہ خرچ کرنے میں پھونک پھونک کے چلے، کوشش کرے کہ دوسروں کا ہی خرچ ہو جائے، میرے بچ جائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مومن آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ ہی بولے۔ اب میرے پیارو، ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھو، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جہاں اگر ہماری زندگی میں کوتاہی ہو رہی ہے ہم اس کی اصلاح کریں، یہ اس لیے کہی جاتی ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں کن کن مواقعوں میں ہم سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر جب کافروں کا ہر طرف سے حملہ ہو گیا تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور دشمن کی طرف پیدل چلنے لگے اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں، یعنی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں حقیقتاً اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول سچ کا پیکر ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے، آپ کی محبت کا دم بھرنے والے، وہ بھی سچے ہی ہوتے ہیں، وہ بھی سچے ہی ہوتے ہیں، اور انہیں بھی سچا ہی ہونا چاہیے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی ایسی کمی کوتاہی پائی جا رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے حضرت کو بہت سارے معجزات عطا کیے تھے۔ مثلا حضرت کی مجلس میں لوگ آتے تو حضرت بتاتے کہ آپ کیا کھا کے آئے، گھر کیا چھوڑ کے آئے، یہ بتا دیتے۔ مٹی کا پرندہ بنایا اور اس کو اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ مادرزاد نابینا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے بینائی آ جاتی۔ کوئی آدمی انتقال کر جاتا،
اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے. معجزات بہت. یہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ آپ سنانا چاہتا ہوں، اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. ہماری اصلاح کے حوالے سے بہت سارے سبق ہیں. میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ عرض کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ سفر پر نکلنے کا ارادہ فرمایا کہ بھئی سفر پر جانا ہے، اور فرمایا کہ کوئی میرے ساتھ چلے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سفر پر جاؤ تو کم از کم 2 نہیں تو 3 لوگ ہوں سفر پر. اکیلا آدمی سفر نہ کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی. اس وقت کے اسفار آج کے زمانے کے نہیں تھے. اس وقت تو ایک آدمی اکیلا گھوڑے پر، اونٹ پر سواری پر جا رہا ہے. اب رات بھی آ رہی ہے، وہ کہاں اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کی سواری کے ساتھ، اس کے ساتھ تو کون اس کی مدد کرنے والا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہوں گے تو اگر خدا نہ خواستہ ایک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو 2 پیچھے، ایک اس کے پاس ہوگا اور ایک دوا دارو کے لیے کہیں ادھر ادھر جا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کم از کم 3 لوگ سفر پہ جائیں. لیکن آج کل جو ہمارے زمانے میں اسفار ہوتے ہیں تو ہم تو 3 نہیں بلکہ 3 سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ایک بس میں 50 لوگ ہیں، ٹرین میں 200 لوگ ہیں، جہاز میں 70 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں. تو اس طرح سے. اور آج بھی اللہ کے نبی کے اس ارشاد پر اگر عمل کیا جائے کہ کم از کم 2 لوگ سفر پہ جائیں تو اچھا رہتا ہے. انسان کے ساتھ کبھی کچھ ہو جائے، اور ایسا ہوا، ایسے حالات پیش آتے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، پیچھے خبر ہی نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی سفر پر جانا ہے، کوئی آدمی ہمارے ساتھ چلے. تو ایک آدمی نے حضرت کے ساتھ سفر پر نکلنے کا ارادہ فرمایا. کہا کہ میں چلتا ہوں، اپنے آپ کو پیش کیا. اور دل میں اس کے یہ ہے کہ حضرت کو اللہ پاک نے کمالات دیے ہیں، بہت سارے معجزات دیے ہیں، تو میں بھی ان سے یہ کمالات سیکھ لوں اور مجھے بھی نفع ہو جائے. دل میں یہ ہے، یعنی دل میں حضرت کی خدمت، حضرت کا ساتھ، حضرت کے اعمال، یہ نہیں لالچ. تو یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بڑوں کے ساتھ، اکابر کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ اگر ہم لگیں یا ان کے ساتھ کبھی سفر کریں، بیٹھیں یا ان کی خدمت میں جائیں تو اصلاح کی نیت سے، درستگی کی نیت سے، روحانی نفع کی نیت سے. تو خیر، اب جب سفر شروع ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹی لے لی اور اس کے حوالے کر دی. اسے فرمایا کہ یہ 3 روٹی سنبھال کے رکھو بھائی، راستے میں ہم کھائیں گے. یہاں سے ایک ہمیں سبق یہ بھی ملا کہ جب آپ سفر پہ جائیں یا کہیں بھی جائیں اپنا زاد راہ لے کر جائیں. یہ نہ کہیں کہ اللہ مالک ہے، اللہ بڑا دینے والا ہے. اللہ دینے والا ہے، لیکن حکم یہ ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. توشہ لوگ، یہ بہترین زاد راہ ہے. اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں 2 پارے میں یمن کے لوگ حج کے لیے جاتے اور راستے کے لیے پیسے، روپیہ، پیسہ، ٹکا، کھانے پینے کا سامان نہ لیتے،
جب ان سے کہتے کہ بھی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہم متوکلین ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، اللہ پر توکل کر رہے ہیں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ اللہ ہمیں کھلائے گا نہیں۔ اور جب تھوڑا سا راستے میں نکلتے تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے، اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی مذمت بیان کی، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لو، یہ بہترین تقوی ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا میں 15 دن قیام فرمایا، مہینہ مہینہ قیام فرمایا، گھر سے 15 دن کا راشن ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھی اللہ دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب سفر میں جاؤ تو ظاہری اسباب پورے کر کے جاؤ، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ نکل پڑے، راستے میں ایک موقع آیا کہ بھوک لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا جاؤ بھائی وہ جو روٹی آپ کے حوالے کی تھی وہ لے کے آؤ۔ روٹی لائے، ایک روٹی حضرت نے تناول فرمائی، ایک روٹی اس نے تناول فرمائی، ایک روٹی بچ گئی۔ حضرت نے فرمایا میں اس کو سنبھال کے رکھو، سنبھال کے رکھو، ہمارا سفر آگے بھی ہے۔ آگے سفر شروع ہوا تو اس نے جو ایک روٹی بچ گئی تھی، حضرت ادھر ادھر ہوئے، کہیں پیشاب حاجت کے لیے گئے، اس نے وہ بھی کھا لی، وہ بھی کھا لی، بھوک زیادہ لگی۔ اب جب سفر چلتے چلتے آگے پہنچے تو حضرت نے فرمایا بھائی بھوک لگی ہے، وہ جو ایک روٹی تھی وہ لے آؤ، وہ کھا لیں۔ کہنے لگا کہ وہ ایک روٹی تو کوئی کھا گیا، کوئی لے گیا، وہ ایک روٹی تو کہیں کوئی چیز لے گئی، کوئی جانور لے گیا۔ جھوٹ بولا، حضرت کے سامنے حقیقت نہیں کھئی، جھوٹ بولا کہ کوئی جانور کھا گیا، فلاں چیز کھا گئی، فلاں چیز کھا گئی۔ حضرت نے فرمایا اچھا آگے چلے، صبر کر لیا، آگے چلے۔ آگے دریا آیا، اب دریا کو پار کرنا ہے، کشتی نہیں۔ حضرت نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ اپنے کرم سے بغیر ظاہری اسباب کے آپ ہمیں کنارے پر پہنچا دیجیے۔ اللہ پاک نے حضرت کے لیے پانی کو مسخر فرمایا اور حضرت اپنے اس ساتھی کے ساتھ دریا سے دوسری طرف کنارے پر پہنچے۔ جب کنارے پر پہنچے تو حضرت نے اس سے فرمایا دیکھ بھائی اللہ پاک نے ہم پر یہ انعام فرمایا، ہمارے اوپر کرم فرمایا، ہمیں اپنی رحمت سے پار کرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر اس قدر انعامات ہے، رحمتیں ہیں، اور اگر ہم کوئی گڑبڑ کریں تو وہ اچھی بات نہیں ہے، تو لہٰذا بتاؤ وہ روٹی کہاں ہے، وہ روٹی کہاں ہے؟ اب اس نے مانا نہیں، ہونا تو یہ چاہیے اگر غلطی ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی تو مان لے کہ بھئی غلطی ہو گئی، اعتراف کر لے۔ گھمایا ادھر ادھر دائیں بائیں، اور جھوٹ بولا، اور جھوٹ بولا، نہیں مانا۔ حضرت نے فرمایا اچھا اور آگے چلے۔ اب بھوک بہت زیادہ لگ گئی، حضرت نے فرمایا کہ بھوک بہت زیادہ لگ گئی۔ اللہ کا کرنا سامنے ہرن پھر رہی ہیں، حضرت نے ایک ہرن کو بلایا اور بلا کر کے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا، اس کو بھی کھلایا، اور پھر کھانے کے بعد ان ہڈیوں کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اب اللہ کے حکم سے واپس چلے جاؤ۔ وہ ہرن دوبارہ سے ٹھیک ٹھاک ہو کے واپس چلا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اور یہ آج یہاں اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، جنت میں ہر ایمان والے کو اللہ یہ عطا کریں گے کہ کسی پرندے کو کھانے کو دل چاہا، پرندہ آیا بھنا ہوا سامنے ہے، کھا لیں، کھا لیا، اس کے بعد وہ پرندہ اڑ گیا۔
یہ جنت میں سب کو ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ اپنے بندے خاص بندوں کو دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں. حضرت نے اس کو دکھایا کہ دیکھو بھئی ہماری حاجت. پھر حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ کا ہم پر یہ انعام ہے، اللہ کی ہم پر یہ رحمت کی بارش ہے کہ اس نے ہمیں گوشت بھی کھلایا اور جانور بھی ٹھیک ٹھاک واپس چلا گیا. تو لہٰذا وہ روٹی بتاؤ روٹی کہاں ہے، روٹی بتاؤ روٹی کہاں ہے. اس نے پھر گھما دیا کہ مجھے تو پتہ نہیں روٹی کو بلا کھا گیا، کتا کھا گیا، کون کھا گیا. حضرت نے فرمایا حضرت نے فرمایا اچھا ایک کام کرو. کہا جی. حضرت فرمایا 3 ڈھیلے لے کے آؤ، 3 ڈھیلے لے کے آؤ مٹی کے. وہ مٹی کے 3 ڈھیلے لے آئے. حضرت نے ان کے اوپر دم کیا، پھونکا تو وہ سونے کے بن گئے. سونے کے، مٹی کے ڈھیلے سونے کے بن گئے. اب یہ دیکھ رہا ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی ایک ڈھیلا تو آپ کا ہے، اس میں ایک سونے کا ڈلا آپ کا ہے، اور ایک میرا ہے، اور ایک اس کا ہے جس نے روٹی کھائی ہے، ایک اس کا ہے جس نے روٹی کھائی ہے. فوراً کہنے لگا وہ تو میں نے کھائی ہے، فوراً کہنے لگا وہ تو میں نے کھائی ہے. حضرت نے یہ ڈھیلا بھی اس کو دے دیا، اپنا بھی اس کو دے دیا. اب 3 ڈھیلے اس کے پاس ہو گئے، 3 ڈھیلے اس کے پاس ہو گئے. حضرت نے فرمایا اب آپ یہاں رکیں، آپ کا ہدف پورا ہو گیا، آپ جس مقصد کے لیے میرے ساتھ چلے تھے وہ پورا ہو گیا. آپ کو دنیا چاہیے تھی وہ مل گئی، اب آپ یہاں رکیں، میں آگے اکیلے سفر پر جاتا ہوں. اب یہ 3 ڈھیلے سونے کے لے کر بڑا خوش. اللہ کا کرنا، ابھی یہ بیٹھا ہی تھا، پلان بنا رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، زندگی کی گاڑی کیسے چلانی ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، پلاننگ چل رہی تھی. اسی پلاننگ کے دوران ذہن میں پلاننگ چل رہی ہے کہ 2 ڈاکو آ گئے. اب جب 2 ڈاکو آئے تو انہوں نے تلوار نکالی. انہوں نے کہا نکال، یہ کیا ہے؟ سونا. کہا نکال، یہ تو ہم لیں گے. اس نے کہا کہ دیکھو مجھے قتل نہ کرو، یہ 3 ہیں، 2 تم ہو، 1 میں ہوں، ایک ایک آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھ بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، یہ دعانے لو، فلاں کسی بستی میں جاؤ اور جا کر کے کھانا لے کے آؤ، کھانا لے کے آؤ، اور وہ کھانا بیٹھ کے کھاتے ہیں. پھر ڈھیلے ایک آپ لے لینا، ایک ہم لے لیں. کہا ٹھیک. اب یہ کھانا لینے گیا قریب بستی میں. وہ 2 ڈاکو جو تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو کیوں دیں، جب ڈکیٹی کرنی ہی ہے تو پوری کریں، تینوں ہم لیں، اس کو کیوں دیں، اس کی عادت ہے تو گردن اڑاتے ہیں اور تینوں ڈھیلے اپنے پاس تحویل میں لیتے ہیں. اب یہ جب بستی میں گیا کھانا لینے کے لیے تو اس نے کھانا لیا اور ایک دکان سے تھوڑی زہر لے لی. اس سے کہا کہ زہر ایسی دو کہ منہ میں ڈالنے کے بعد بتا نہ سکے آدمی کے زہر ہے، یعنی منہ میں ڈالے اور ختم. اس نے یہ زہر کھانے میں ملا دی اور کھانے میں ملا کر کے واپس آیا، کھانا لے آیا. انہوں نے آتے کے ساتھ ہی اس کو تو ختم کر دیا، قتل کر دیا. اب انہوں نے مزے سے کھانا کھایا تو وہ بھی مر گئے. نتیجہ سونا وہاں پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گزر ہوا دیکھا تو اللہ نے حضرت کو پورے حالات بتلائے. اس سے پتہ چلا کہ لالچ کتنی بری چیز ہے. کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، صحیح نیت نہ ہو، لالچ ہو تو آدمی پنپ نہیں سکتا، تباہ ہو جاتا ہے. میرے عزیزو، جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دنیا کا لالچ یہ اس سے بھی زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا پیٹ، دو حریص ایسے ہیں ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا، ایک دنیا کا حریص، ایک علم کا حریص۔ مال جتنا مرضی آ جائے آدمی کہتا اور آ جائے اور آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔